السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاعدہ و تجوید چینل میں قاری محمد سلیم ایک نئی ویڈیو نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اپنا نیا سبق پڑھیں گے اور پچھلے سبق کو بھی دہرائیں گے۔ آج ہمارے مخارج مکمل ہو جائیں گے، یعنی 17 مخارج جو تجوید کے ہیں انشاءاللہ العزیز آج مکمل کریں گے۔ تو چلے آئیے اپنے سبق کو پڑھنے کے لیے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف ہجا، حروف تہجی یا مفردات، ان کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں، پچھلے اسباق میں ہم لوگ یہاں فا تک پہنچے تھے۔ اس کی پوری تفصیل، مخرج کا پڑھنے کا پورا طریقہ پچھلی ویڈیو، پچھلے سبق میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ اس کے بعد ہم چلیں گے تو یہ سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے حرف لکھا ہوا قاف۔ کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ قاف۔ یاد ہوگا حروف مستعلیہ کے تذکرے میں یہ شامل تھا، حروف مستعلیہ میں یہ شامل ہے، تو ہم اس کو پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی انشاءاللہ یہ یاد ہوگا آپ کو کہ ہم اس کا تذکرہ کر چکے ہیں پہلی ویڈیو میں۔ اچھا، قاف پڑھتے ہوئے وہی خیال، وہی تجسس جو باقی حروف میں ہوا تھا یہاں بھی ضرور ہوگا کہ اس کا مخرج کیا ہے اور اس کے ساتھ اور کتنے اور کون سے حروف شامل ہیں۔ قاف کے ساتھ اس کے مخرج میں یہ اس کے ساتھ لکھا ہوا حرف کاف شامل ہے۔ قاف کے ساتھ لکھا ہوا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کاف، یہ اس کے مخرج میں شامل ہے۔ ان دو حروف کو عربی یا تجوید میں حروف لہاتیہ کہتے ہیں۔ حروف لہاتیہ، لہات کہتے ہیں عربی میں گلے میں یا حلق میں ایک گوشت کا ٹکڑا اوپر سے لٹک رہا ہوتا ہے، عربی میں اس کو لہات کہتے ہیں۔ حلق میں اوپر تالو کی طرف نیچے کو ایک گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہوتا ہے، اس کو عربی میں لہات کہتے ہیں، اردو میں ہم لوگ اس کو کوا کہتے ہیں۔ ان دو حروف کا تعلق حلق کے اور زبان کے ان حصوں سے ہے جو لہات سے منسلک ہیں، تو اس لیے ان دو حروف کو حروف لہاتیہ کہا جاتا ہے۔ قاف میں زبان کی جڑ جب اس کوے یا لہات کو لگے، قاف میں زبان یعنی قاف کے پڑھنے میں، ادا کرنے میں زبان کی جڑ جب اس لہات یا کوے سے لگے تو پڑھا جائے گا کیا؟ قاف۔ اس میں صفت ہے موٹا ہونے کی، منہ بھر کے پڑھے جانے کی، تو اس لیے ہم اس کو منہ بھر کر موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یہ حروف مستعلیہ میں بھی شامل ہے، اس میں صفت ہے موٹا ہونے کی، تو منہ بھر کے موٹا کر کے پڑھا جائے گا اس کو۔ زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو کے ساتھ لگا ہوا وہ گوشت کا ٹکڑا جس کو کوا یا لہات کہتے ہیں، زبان کی جڑ جب اس سے لگے تو کیا پڑھا جائے گا؟ قاف۔ زبان کی جڑ اس کوے سے تھوڑا آگے منہ کی طرف تالو سے لگے، زبان کی جڑ کوے سے تھوڑا ہٹ کر منہ کی جانب جب تالو سے لگے گی زبان کی جڑ تو پھر کیا پڑھا جائے گا؟ کاف۔ کیا پڑھا جائے گا؟ کاف۔ ان دونوں کی شکلوں میں بھی فرق ہے، مخرج میں تھوڑا سا فرق ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں صفت ہے، اس میں صفت وہ موٹا ہونے کی منہ بھر کے پڑھے جانے کی نہیں ہے۔ یہاں ہوئے ہمارے 16 مخرج اور 17واں مخرج، آخری مخرج جو ہے تجوید میں وہ ہے غنہ۔ غنہ عام طور پہ ہم لوگ سمجھانے کے لیے آسانی سے یوں سمجھاتے ہیں، ناک میں آواز کو چھپانے کا نام غنہ ہے۔ ناک میں آواز کو چھپانے کا نام غنہ ہے۔ غنہ بھی ایک مخرج ہے، یعنی یہ بھی حروف کی ادائیگی میں، خوبصورتی میں، تجوید کے پڑھنے میں، قرآن پاک کے اچھے یا خوبصورت پڑھنے میں اس کا بھی کردار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا
غنہ بھی ایک مخرج ہے، یعنی کچھ حروف وہاں سے بھی کچھ حالات میں پڑھے جاتے ہیں، تو عربی تجوید میں اس کو خیشوم کہتے ہیں۔ ہم لوگ اردو میں آسانی سے سمجھ آنے کے لیے کہتے ہیں ناک کا بانسا، جہاں سے غنہ پڑھا جاتا ہے، ناک کا بانسا۔ تو آج الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، کہ آج ہمارے یہ 17 مخارج الف سے لے کر یا تک ان تمام حروف کے پورے ہو گئے۔ آج ہماری یہ پورا ایک چیپٹر اور یہ پوری ایک تختی مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ آج میں نے آپ کو یہ امانت 17 مخارج کی جو میرے علم میں تھی میں نے پہنچا دی۔ کوشش تو کی کہ اس میں کسی قسم کی کمی یا بیشی نہ ہو۔ انسان ہوں، اللہ رب العزت سے معافی کا طلبگار ہوں کہ اگر اس کے بتانے میں مجھ سے بھولے سے یا جان بوجھ کر کوئی غلطی ہوئی ہو، میں اللہ رب العزت سے معافی کا طلبگار ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے معافی عطا فرمائے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو۔ الف سے لے کر یا تک یہ تمام حروف اور پہلا چیپٹر ہمارا مکمل ہوا اور 17 مخارج پورے ہو گئے اللہ کے بڑے فضل و کرم سے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو، آج کا سبق آپ سب کو اچھا لگے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔